السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد حضور علیہ السلام کے چچا ابو طالب عبد المطلب کے جانشین بنائے گئے۔ اس لحاظ سے ابو طالب قریش کے شیخ اور مکہ کے سردار مانے گئے۔ اس لحاظ سے عزت تو کافی تھی لیکن دولت ناکافی تھی۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد زمزم کو تقسیم کرنے اور پلانے کی ذمہ داری ابو طالب کے سپرد کر دی گئی، لیکن اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں خرچ بھی کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ ابو طالب خرچ کرتے رہے لیکن نبھا نہ سکے۔ ایک مرتبہ مصارف کے لیے اپنے بھائی عباس سے 1 سال کے وعدے پر قرض لیا 10,000 روپے۔ سال گزر گیا، قرض کی ادائیگی کی کوئی شکل نہیں بنی۔ اگلے سال پھر ابو طالب نے اپنے بھائی عباس سے قرضہ لیا اور اس بار 14,000 کا خرچ تھا۔ عباس نے انہیں قرض دے دیا اس شرط پر کہ اگر اس کو ادا نہ کر سکے تو زمزم کی خدمت میں اپنے ذمے لے لوں گا۔ ابو طالب نے یہ شرط منظور کر لی۔ اتفاق یہ ہوا کہ سال گزر گیا اور اس قرض کی ادائیگی بھی نہ ہو سکی، اور حسب وعدہ زمزم کی خدمت عباس کے سپرد کر دی گئی۔ چنانچہ ابو طالب کا کنبہ بڑا تھا، عیال کثیر تھیں، 5 لڑکے اور 4 لڑکیاں تھیں، اور آمدنی کا ذریعہ محدود تھا۔ حضور علیہ السلام ابو طالب کے سپرد کر دیے گئے، لیکن اس کم عمری میں بھی ابو طالب کی پریشان حالی نے اس کم عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر مند بنا دیا تھا۔ حضور علیہ السلام اس فکر میں رہتے تھے کہ کس طرح اپنے چچا ابو طالب کی مدد کی جائے۔ اس زمانے میں کوئی سرکار تو تھی نہیں کہ کہیں نوکری کر لیں۔ اس زمانے کے لوگ کارخانوں سے آشنا بھی نہ تھے۔ مکہ کی زمینیں اس لائق بھی نہیں تھی کہ اس میں کھیتی باڑی کر سکیں، ریتیلی زمین تھی۔ ہاں، بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھے، اونٹ بہت زیادہ تھے، یہی ان کی دولت ہوا کرتے تھے، اور لوگ بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے، اونٹوں کو چرانے کے لیے، دیکھ بھال کے لیے اجیر اور مزدور رکھا کرتے تھے۔ سوسائٹی کی نگاہ میں اس کی اہمیت بھلے ہی کچھ بھی ہو، لیکن یہ ایک معاش کمانے کا جائز ذریعہ تھا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے اس ذریعے کو اختیار کیا۔ چونکہ کم عمر تھے، اونٹوں کو سنبھالنا حضور علیہ السلام کے لیے تھوڑا دشوار تھا، اس لیے بکریوں کو چرانے کی ذمہ داری لی، اور اس طرح ابو طالب کے سر سے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا۔ مکہ کی سرزمین اگرچہ پیداوار کے لائق نہیں تھی، لیکن تجارتی کاروبار کے اعتبار سے بہترین جگہ تھی۔ قریش اس قدرتی نعمت کو بخوبی جانتے تھے اور جہاں تک ہو سکے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ بعثت نبوی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے تقریباً 200 سال پہلے قریش کے معزز سردار ہاشم نے رحلت الشتاء والصیف یعنی سردی اور گرمی کے 2 سفروں کی بنیاد ڈال دی تھی۔ چنانچہ مکہ کے تجارتی قافلے گرمیوں میں شام وغیرہ کا سفر کیا کرتے تھے، جہاں اس وقت
سردی ہوا کرتی تھی، ٹھنڈ ہوا کرتی تھی۔ مکہ کے تجارتی قافلے وہاں کی بہترین ہوا اور ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز بھی ہوا کرتے تھے اور تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ اور سردیوں کے موسم میں مکہ کے تجارتی قافلے حبشہ اور یمن جایا کرتے تھے۔ ہاشم اور اس کے بھائیوں نے مختلف ممالک سے آزاد تجارت کے سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر لیے تھے۔ تمام عرب کے نزدیک قریش کی عظمت کا ایک سبب تجارتی اقتدار بھی تھا۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس لائق ہو گئے کہ تجارتی قافلوں کے ساتھ سفر کر سکیں تو حضور علیہ السلام نے اس شریف پیشے کو اپنانا چاہا، لیکن حضور علیہ السلام کے پاس اتنا روپیہ پیسہ تو تھا نہیں، اس لیے انہوں نے دوسروں کے سرمایے سے تجارت شروع کر دی۔ بیرونی تجارت میں بھی حضور علیہ السلام نے حصہ لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ مکہ میں گھوم پھر کر بھی حضور علیہ السلام کاروبار کیا کرتے تھے۔ اس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی مستقل طور پر مدد کی اور ابو طالب کے لڑکے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام مصارف کو اپنے ذمے لے لیا اور ابو طالب کو حضرت علی کی تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا۔ خانہ کعبہ عربوں کا قومی اور مذہبی نشان تھا، چونکہ وہ پہاڑوں کی نشیب میں واقع تھا، اس لیے جب بھی وہاں تیز بارش ہوتی تھی تو اس کی سیلاب کی دھاریں خانہ کعبہ پر پڑتی تھیں اور کبھی کبھی اس کو نقصان بھی پہنچا دیتی تھیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مکہ کی پہاڑیوں میں زوردار بارش ہوئی اور سیلاب آ گیا، جس نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان بھی پہنچا دیا۔ جیسے ہی سیلاب کم ہوا، ختم ہو گیا، تو بڑے بوڑھے نوجوان سب اس کی مرمت میں لگ گئے۔ اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر تقریباً 10 سال نوجوانوں کے ساتھ لگا ہوا ہے اور پتھروں کو، بھاری بھاری پتھروں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے خانہ کعبہ کی دیوار تک پہنچا رہا ہے، جبکہ اس میں اتنی کوئی طاقت نہیں ہے، اس کے باوجود بھاری پتھروں کو اٹھا کر کے خانہ کعبہ کی دیوار تک پہنچا رہا ہے۔ ان نکیلے پتھروں سے مونڈے چھلے جا رہے ہیں، سانس پھولی جا رہی ہے، لیکن اس بچے کے ولولے میں کمی نہیں آئی۔ یہ بچہ وہی ہے جس کو محمد کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی مرمت کرتے وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چچا عباس، جو حضور علیہ السلام سے 2 سال بڑے تھے، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ محمد کے کندھے نکیلے پتھروں کی وجہ سے چھلے جا رہے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عباس کو ان کے اوپر بڑا ترس آیا۔ نیم وحشی عربوں میں برہنہ رہنا کوئی زیادہ معیوب نہیں تھا، کوئی معیوب نہیں تھا، بلکہ حج جیسے مقدس فریضے کو انجام دیتے ہوئے بھی خانہ کعبہ کے قریب وہ برہنہ ہو جایا کرتے تھے، اور عقیدہ ان کا یہ ہوا کرتا تھا کہ جن کپڑوں میں سال بھر گناہ کیے، انہی کپڑوں میں یہ مقدس فریضہ انجام دینا صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عباس کو اپنے بھولے بھالے محمد پر بڑا ترس آیا۔ انہوں نے یہ چاہا کہ کوئی کپڑا ان کے کندھوں پر رکھ دیا جائے تاکہ ان کے کندھے نہ چھلیں۔ کوئی کپڑا تو ملا نہیں، تو انہوں نے سوچا کہ محمد کی لنگی کھول کر کے وہی ان کے کندھوں پر ڈال دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ارادہ کیا، اور ابھی لنگی کھلنے بھی نہیں پائی تھی کہ محمد علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا
بہت غصہ آیا اور ایک ایسی اضطرابی صورت پیدا ہو گئی کہ عباس گھبرا گئے اور انہوں نے لنگی جوں کی توں باندھ دی۔ اس میں کا ایک واقعہ ایک اور اس سے پہلے کا ہے، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، میں بھی وہاں موجود تھا۔ کھیل کھیل میں بچے پتھر اٹھا اٹھا کر الگ لے جانے لگے اور اپنی لنگیاں کھول لیں اور برہنہ ہو گئے۔ ان کی دیکھا دیکھی میں نے بھی لنگی کھولنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو کسی نے مجھے اتنی زور سے ڈانٹا کہ لنگی باندھو۔ میں گھبرا گیا، ایسی ڈانٹ میں نے کبھی نہیں سنی تھی، ایسی ڈانٹ میں نے کبھی نہیں سنی تھی، اور میں نے فوراً لنگی باندھ لی۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ عرب کے باشندے بے دینی اور مذہب سے جاہل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مذہبی سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت یہود و نصارہ سب میں مسلم تھی، کیونکہ یہود و نصارہ جو بنی اسرائیل مانے جاتے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہود و نصارہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نسلی اعتبار سے اپنا مورث اعلیٰ مانتے تھے، اسی طرح مذہبی اعتبار سے بھی اپنی ملت کا بانی مانتے تھے۔ یہی حال اس دور کے عربوں کا تھا، کیونکہ عرب عموماً اور قریش خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے۔ اسی طرح خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخی یادگار تھے۔ قریش خانہ کعبہ کے متولی اور محافظ بھی تھے۔ اس بنا پر تمام عرب قریش کی عظمت اور ان کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اس لحاظ سے مکہ والوں کے لیے مذہبیت ایک لازمی چیز تھی، لیکن یہ مذہبیت کفر و شرک اور بت پرستی میں بدل کر رہ گئی۔ چنانچہ ایک طرف تو زبان پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے جو کہ توحید پرست ہے، تو دوسری طرف حرم کعبہ میں خود خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے اور ہر قبیلے کا اپنا ایک بت تھا۔ اتنے خطرناک ماحول کے اندر بچوں کا بت پرستی سے بچ جانا ناممکن تھا، لیکن جس ذات پاک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھیل تماشوں سے بچایا، قصہ گوئیوں کی محفلوں سے بچایا، برہنہ ہونے سے بچایا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ ایک طرف تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے توحید کے قصے سنیں اور دوسری طرف غیر اللہ کے سامنے سر جھکائیں؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گوارا نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مسلم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ جس ذات پاک نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سمجھا دیا تھا کہ چاند، سورج اور آسمان کے چمکدار ستارے جن کو ان کی قوم معبود مانتی تھی، وہ قابل پرستش نہیں ہو سکتے، وہ تو وقت کے پابند ہیں، رات اور دن کی تبدیلیوں کا ان پر اثر ہوتا ہے، انسان سے زیادہ پابند ہے، اور جن پر رات دن کی تبدیلیوں کا اثر ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی رب کائنات نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش سنبھالتے ہی سمجھا دیا تھا کہ جس کو انسان خود اپنے ہاتھوں سے بنائے اور پھر اس کی عبادت کرنے لگے، وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان جس کو اپنے ہاتھوں سے بنائے وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، 2 پیتل کے بت وہاں موجود تھے جن کا نام اصاف اور نائلہ تھا۔ یہ مرد اور عورت کے 2 مجسمے تھے
لوگ ان کی پوجا کیا کرتے تھے اور بھیंट چڑھایا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کا جب لوگ طواف کیا کرتے تھے تو انہیں بوسہ دیا کرتے تھے، ان پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیت غلام زید بن حارثہ اپنے بیٹے کو قصہ سنا رہے کہ بچپن میں ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو میرا دل چاہا کہ میں ان بتوں کو چھو لوں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ پھر بھی میں نے چاہا کہ نظر بچا کر کے چھو لوں، اور میں نے چھو بھی لیا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی اور مجھے بہت ڈانٹا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟